الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق تکریم صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے جس عنوان پر اذن لب کشائی مرحمت فرمایا گیا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین ذی شعور، ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کی کوئی انتہا ہے نہ رب کے حضور شکرانے کے لیے دنیا کی کسی لغت میں کوئی الفاظ ہیں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، شاہ اولین، سید الآخرین، فخر کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس نعمت پر ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سامعین ذی شعور، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ماہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے۔ ربیع کے معنی ہوتی ہے بہار اور الاول کے معنی ہے پہلی۔ چنانچہ جب بہار آتی ہے تو غنچے چٹکتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں، سبزہ زار مہک اٹھتے ہیں۔ بہار کی آمد سے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، ہر طرف کیف و مستی اور سرور کا عالم ہوتا ہے۔ آج سے قریباً 15 صدیاں پہلے عرب کی ویران وادی میں ایک بہار آئی تھی۔ بی بی آمینہ کے گھر کے آنگن میں ایک سدا بہار پھول کھلا تھا جس کی مہک سے ساری کائنات معطر ہو گئی، دلوں کے خلوت قدے روشن ہو گئے، تھکی ماندی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو معراج نصیب ہوئی، عظمت انسانی کو سر بلندی ملی اور خاک کے ذروں کو حیات نو ملی۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین ذی شعور، 12 ربیع الاول کی صبح وہ بابرکت صبح تھی جس کے لیے جن و انس، حور و ملائک منتظر، شجر و حجر، شمس و قمر منتظر، ازل سے لے کر ابد تک سارے زمان جس کے منتظر۔ اسی دن کے شوق میں زمین و آسمان ازل سے چشمے براتے، مکہ کی دھرتی سے شروع ہونے والی اس بہار اول گلستان عالم میں بہار کی نوید لائی۔ 12 ربیع الاول کی صبح وہ صبح فروز ہے کہ جس کے صدقے اہل کائنات کو حیات نو نصیب ہوئی۔ آسمانوں نے بڑھ کر زمین کے قدم چوم لیے، اس لیے کہ سارا جہان ان کا غلام، کائنات کے ذرہ ذرہ ان کا تابع فرمان۔ یہ سورج کو حکم دے وہ واپس پلٹے، یہ چاند کو حکم دے دو ٹکڑے ہو جائے، یہ ہوا کو حکم دے وہ پیغام رسانی کرے، یہ دریا کو حکم دے دریا اپنا رخ موڑ لے، جانور ان کو دیکھ کر ادب سے گھٹنے ٹیک دے، یہ جانور کے خشک تھن کو ہاتھ لگائے تو دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر جائے، جس برتن میں انگلیاں ڈالیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ گلشن ہستی کے اسی گل معطر کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔
سامعین ذی شعور، میرا عشق کہتا ہے جب وہ نبی آیا ہوگا تو ہر حرف نے استقبال محمد کیا ہوگا، الف نے کہا ہوگا افضل و اکمل و اعلی اولا آ رہا ہے، بے نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تے نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سے نے کہا سرورت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہے نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خے نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا در یتیم آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب آ رہا ہے، رائے نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زے نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و صبر آ رہا ہے، صاد نے کہا وضحا کے چہرے والا آ رہا ہے، توہا نے کہا توہا طاہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا علم کا سمندر آ رہا ہے، اور غین نے کہا غیرت والا نبی آ رہا ہے، فے نے کہا فقیروں کا ملجا و ماوا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا وحی الہی کا مرکز آ رہا ہے، اور ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، اور یہ نے کہا یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آ رہا ہے۔ والسلام، شکریہ۔ جزاک اللہ۔